بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ جب ہم حق کسی چیز کو کہتے ہیں تو اس سے مراد باطل کی ضد ہے، یعنی وہ چیز جو ثابت ہو، وہ چیز جو مقرر ہو، وہ چیز جس کا اعتراف کر لینا انسان کے لیے لازمی ہو، وہ چیز جس کا انکار باطل ہو۔ یہی چیز ہے جسے ہم اور آپ جب حق بولتے ہیں تو اس سے مراد لیتے ہیں۔ اسی لیے بعض علماء نے حق کی تعریف یہ کی ہے، هو الشیء الثابت الذی لا یسوغ انکارہ، وہ ایسی ثابت شدہ مقرر چیز جس کا انکار کرنا جائز نہ ہو، جس کا انکار کرنا مناسب ہی یا نہیں، یعنی جس کا انکار کیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے، حق ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے اوپر متعین کی ہے، اور وہ حقوق بہت زیادہ ہیں۔ اس سلسلے میں مجھے ایک حدیث یاد آئی جو صحیح بخاری میں حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو دردہ ان دونوں کے درمیان بھائی چارگی کا رشتہ قرار دیا تھا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد صحابہ کے اندر مہاجرین الانصار، حتیٰ کہ خود بعض مہاجرین کے اندر بھی آپ نے بھائی چارگی کا ایک رشتہ قائم کیا تھا، جسے تاریخ کے اندر مواخات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو دردہ کے درمیان مواخات کا یعنی بھائی چارگی کا رشتہ رکھا تھا۔ تو ایک موقع پر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے، ان سے ملاقات کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ان کے یہاں آئے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو دردہ کی جو بیوی ہیں وہ نہایت ہی خستہ حالت میں ہیں، یعنی ایک شادی شدہ عورت ہو، ان کی کیفیت ویسے نہیں ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے پوچھا، اس لیے کہ حضرت ابو دردہ وہاں موجود نہیں تھے اور حالت جاننی چاہیے، تو حضرت ام دردہ نے کہا کہ میں کیا بننا سورنا ہے، آپ کے بھائی کو تو ان چیزوں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اتنی دیر میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، تو چونکہ مہمان تھے اس لیے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان فارسی کے لیے کھانا تیار کرنے کا حکم دیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا اور حضرت سلمان فارسی کے سامنے کھانا پیش کیا، تو حضرت ابو سلمان فارسی نے کہا کہ آپ بھی کھانا کھائیے، لیکن حضرت ابو دردہ نے کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ تو کہا بھائی ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں کھاتے ہیں تو میں بھی نہیں کھاتا، اگر آپ میرے ساتھ کھاتے ہیں تو میں کھاتا ہوں، ورنہ میں بھی نہیں کھاتا۔ تو جب حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت سلمان فارسی مصر ہیں، تو چونکہ نفلی روزہ تھا اس لیے روزہ افطار کر دیا اور کھانا کھائے۔ دن گزر گیا، جب رات کو سونے کا موقع آیا تو دونوں بھائی ایک جگہ پر سوئے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی لیٹے تو تھوڑی دیر کے بعد اٹھے تہجد پڑھنے کے لیے۔ حضرت سلمان فارسی نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا کہ نہیں بیٹھو، ابھی سو۔ پھر کچھ دیر کے بعد اٹھنا چاہے، کہا کہ نہیں ابھی سو۔ جب رات کا آخری وقت آیا اور تو اس وقت حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ اب اٹھو۔ چنانچہ دونوں ایک ساتھ اٹھے اور جو کچھ اللہ نے میسر کیا، دونوں نے تہجد کی نماز پڑھی۔ پھر اس کے بعد حضرت سلمان فارسی نے حضرت ابو دردہ سے جو کہا وہی میں آپ لوگوں سے بتانے جا رہا تھا۔ تو حضرت ابو دردہ سے کہا کہ ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولأہلک علیک حقا۔ اے ابو دردہ، اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر حق ہے، اسی طریقے سے آپ کے نفس اور آپ کی ذات کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، آپ کی جو بیوی ہے، آپ کے اہل خانہ ہے، ان کا بھی آپ کا حق ہے۔ تو فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر صاحب حق کو اس کا حق دو۔ اب یہ بات تو انہوں نے کہی، لیکن یہی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ یہ حضرت سلمان فارسی خود ہی گئے اور کہا کہ ہم نے آج ایسے ایسے کیا ہے۔ حضرت ابو دردہ گئے اور کہا کہ سلمان نے میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق سلمان، صدق سلمان، سلمان نے سچ کہا، سلمان نے سچ کہا، سلمان نے سچ کہا۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے اوپر متعدد حقوق رکھے ہیں۔ یہ حقوق جس طریقے سے انسان کے اپنے ہیں اور ویسے ہی انسان کے اپنے متعلقین کے بھی ہیں۔
بلکہ جیسے یہ حقوق انسان کے اپنے اہل خانہ کے ہیں ویسے یہ حقوق انسان کے مہمان کے بھی ہیں، جیسے یہ حقوق انسان کے سے تعلق رکھنے والے انسانوں سے ہیں ویسے یہ حقوق اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر حیوانوں کے بھی رکھے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حقوق صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ کافروں کے بھی رکھے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دین کی یہ خوبی ہے اسلام کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر بہت سے حقوق رکھے ہیں، اور وہی انسان ایک کامل مسلمان ہے جو اپنے تمام حقوق کو ادا کرتا ہے، حقوق کے ادا کرنے میں کوتاہی سے کام نہیں لیتا۔ ان حقوق میں اگر دیکھا جائے تو سب سے اہم حق کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اس سے بڑا کسی کا حق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے ہمیں وجود بخشا ہے، دین اور دنیا کی ساری ضروریات ہمارے لیے مہیا کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار، جنہیں ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار نہ کر سکیں ایسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ دنیا کی ساری مخلوق ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ خصوصی طور پر انسانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے، ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنی کتابیں نازل فرمائی اور اپنے نبیوں کو مبعوث فرمایا ہے جو بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ دکھاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی چونکہ بے شمار نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نعمتوں کی بوچھار کر دی ہے، وہ نعمتیں ظاہری بھی ہیں اور باطنی بھی ہیں۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے اوپر سب سے زیادہ ہیں اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق بھی ہمارے اوپر سب سے زیادہ اور سب سے پہلا ہے۔ اس لیے آج کی مجلس میں ہم اختصار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق بندوں کے اوپر ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق بندوں کے اوپر متعدد اور کئی ہیں، ہم ان میں سے چند حقوق جو اہم ہیں یا جو بنیادی حیثیت رکھتے ہیں ان حقوق کا ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلا حق بندوں میں یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانے اور اس کی معرفت حاصل کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی شخص کسی بھی شخص کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ اس ذات کو پہچانے گا نہیں۔ ایک شخص ہے اپنے وقت کا بہت بڑا عالم ہے، اپنے وقت کا علامہ ہے، لیکن وہ اگر چلا جائے کسی دکاندار کے پاس، اگر دکاندار اسے پہچانتا نہیں ہے تو اس کی کوئی قدر نہیں کرے گا۔ کسی آفس میں پہنچ جائے، اگر وہ پہچانتا نہیں تو عالم اپنی جگہ کا ہوگا، اس کی کوئی قدر نہیں کرے گا۔ تو انسان کی قدر کب ہوتی ہے، کسی بھی ذات کی قدر کب ہوتی ہے؟ جب اس کی صحیح معرفت حاصل ہو۔ اسی لیے یہاں پر ایک مثل کہتے ہیں من لم یعرفک لا یثمنک، جو تجھے پہچانتا نہیں ہے اس کے نزدیک تیری کوئی قیمت بھی نہیں، تیری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں سب سے پہلا حق بندوں کے اوپر یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور اپنی کتابیں نازل فرمائیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت جب ہم کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت میں تین چیزیں داخل ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت، کہ اللہ تبارک و تعالی کیا ہے، کہاں سے آیا، اس کی حیثیت کیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی معرفت نہ صحیح طور پر ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ شرک اور کفر میں مبتلا ہو گئے۔ آخر لوگوں نے اللہ کا شریک کیوں ٹھہرایا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو نہیں پہچانا۔ اللہ تبارک و تعالی کا بیٹا کیوں ٹھہرایا لوگوں نے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کو پہچانا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے بیٹی یا بیٹیاں کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالی کی صحیح معرفت نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ابتدائی دور میں، جیسا کہتے ہیں ابی ابن کعب کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین آئے اور کہے کہ انسب لنا ربک، اپنے رب کا نسب نامہ بیان کیجئے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سورہ الاخلاص نازل فرمائی، جس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ قل هو اللہ احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر معرفت چاہتے ہو تو جان لو اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کی کوئی بیٹی نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں۔ پھر اس لفظ احد کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز میں وہ اکیلا ہے اس کی وضاحت پوری سورت کے اندر اللہ بیان فرمائی کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے حاجت مند ہے، وہ کسی کا حاجت مند نہیں ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اسی طریقے سے سورہ بنی اسراء جو ایک مکی سورت ہے، اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز جس کی معرفت بندوں کو چاہیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں تنہا ہے، اس کا نہ کوئی بیٹا ہے، اس کی نہ کوئی بیٹی ہے، اس کی نہ کوئی بیوی ہے، نہ اسے کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے، یہ نہیں بلکہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت آپ دیکھیں قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، تو یہ چیز بہت کھل کر کے واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی معرفت کرائی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی بھی معرفت ہو، اس لیے کہ کوئی ذات جو ہوتی ہے اس کے اندر خوبی جو پائی جاتی ہے اس کے اعلیٰ صفات کی وجہ سے، کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں، اس کی وجہ سے اس ذات کی اہمیت بڑھ جایا کرتی ہے۔ اسی لیے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے ناموں اور اپنی صفات کا ذکر بکثرت فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور اللہ تعالیٰ کی صفات گننا چاہیں تو ان کی تعداد آپ کو سینکڑوں میں ہوگی۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ بندے اپنے رب کو پہچان سکیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں، میں صرف ایک مثال دیتا ہوں قرآن مجید کی، آپ سورہ الحدید لے لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعدد نام اور اپنی ایک درجن کے قریب صفات کا ذکر فرمایا ہے، جس میں خصوصی طور فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ دیکھیں اسی ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 5 نام ذکر ہوئے ہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اور یہ چیز بندوں کے لیے بہت اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء اور صفات، اسی لیے آپ لوگ جانتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کے ایمان کا ایک حصہ یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے اوپر ایمان لے آتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے ہاں بچپن میں سکھایا ہی جاتا ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ۔ اسی لیے وہ قرآن مجید کی آیتیں 3، جن 3 آیتوں میں جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا ذکر ہے اتنے نام ایک جگہ کہیں بھی وارد نہیں ہیں، اور وہ ہے سورہ الحشر ہے۔ سورہ الحشر کے آخر میں اس لیے اس سے متعلق ایک حدیث جس کی صحت علماء کے نزدیک کلام ہے، اس پر بعض علماء نے، بعض محققین نے اسے صحیح بھی قرار دیا ہے، لیکن ان آیات کی اہمیت کے پیش نظر علماء اس کے اوپر عمل کرتے آئے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ علماء صبح و شام کے جو اذکار لکھتے ہیں یا جن اذکار کا وہ اہتمام کرتے ہیں ان میں سورہ حشر کے آخر کی 3 آیتوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، بلکہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے بسند صحیح ثابت ہے، صحیح سند کے ثابت ہے، وہ بیان کرتے ہیں جس شخص نے سورہ حشر کے آخر کی 3 آیات کی تلاوت کی، صبح کو اور شام کو اس کا انتقال ہو جائے تو گویا اسے شہادت کی موت مل رہی ہے، اور جو شام کو ان آیات کی تلاوت کر لے اگر صبح ہوتے ہوتے اس کی موت ہو جائے تو گویا وہ اسے شہادت کی موت مل رہی ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی اہمیت کے پیش نظر علماء نے وہ حدیث جو سنن دارمی کے اندر، مسند احمد کے اندر، بلکہ سنن ترمذی کے اندر بھی حضرت معقب بن یسار سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال حین یصبح 3 مرات، جو شخص صبح کو 3 بار پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر اس کے بعد سورہ حشر کے آخر کی 3 آیت هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ پڑھے گا،
اور تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ تو میں آپ سے بتا دوں کہ یہ حدیث، اس میں کوئی شک نہیں، اس کے اوپر ہے علم کا کلام ہے، خود امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس پر کلام کیا ہے، لیکن میرے بیان کرنے کا جو مقصد ہے کہ علماء نے جن آیات کو حدیث کے ضعیف ہونے کے باوجود ان آیات کا جو صبح و شام کے اذکار میں اہتمام کیا، خصوصاً آپ دیکھیں گے شیخ ابن عثیمین علامہ قصیم رحمہ اللہ نے سے جو اذکار کے مذکور ہیں ان میں ان آیات کا بھی ذکر ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کی معرفت بندے کو کرائی گئی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کی معرفت بہت ضروری ہے، بلکہ ساتھیوں بات لمبی نہ ہو لیکن آپ لوگوں کے فائدے کے لیے یہ بات کہہ دوں کہ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلم یا اعلمو فعلمو یعنی تم جان لو، تم جانو، کہیں واحد کے سیغے کے ساتھ، کہیں جمع کے سیغے کے ساتھ متعدد جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ کے اندر صرف 1 درجن سے زائد جگہ پر اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے فَعْلَمُوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء و صفات کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی ہے، یعنی جان لو اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام ہے جیسے علیم اور حکیم ہے، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر ہے، واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروه واعلموا ان اللہ غفور حلیم۔ دیکھیے ایک ہی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت اور اپنے اسماء دونوں کی طرف یاد کرنے کے لیے توجہ دلائی ہے۔ تیسری چیز جو ہمیں اور آپ کو جاننی چاہیے اللہ تعالیٰ کے حقوق کے اللہ کی معرفت کے تئیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی معرفت کی جائے۔ اس لیے جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پہچان گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو پہچان لیا تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو سب سے بڑا حق ہوگا وہ حق ان حقوق کو ہمیں پہچاننا چاہیے، اور وہ حق عبادت ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات پر خصوصی طور پر توجہ دلائی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ الانعام لے لیجئے۔ سورہ الانعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی عجائب قدرت کے ذکر تقریباً 1 درجن کے قریب مشاہدات کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالکم اللہ ربکم، یہ جو صفات بیان کی گئی ہیں جس ذات کی، وہی تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، لہذا کیا فَعْبُدُوهُ، اس کی تم عبادت کرو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک حقوق میں عبادت سب سے اہم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان حقوق کی بھی معرفت ضروری ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں معاذ بن جبل سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ان سے بار بار پوچھا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں میں کیا ہے؟ معاذ بن جبل نے کہا لبیک و صادق، آپ خاموش رہ گئے۔ 3 بار یہی ان سے سوال کیا، پھر تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کرے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو کہنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کا پہلا حق ہمارے اور آپ کے اوپر کیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں معرفت حاصل کریں، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کے حقوق یعنی ذات سے متعلق یہ اللہ کی معرفت میں 3 چیزوں کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دوسرا حق جو بندوں کے اوپر ہے، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے، لیکن ایسی معرفت ہونی چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کی متقاضی ہو۔ اگر یہ معرفت حاصل نہیں ہے، ایک شخص ہے دعویٰ کرتا ہے اللہ کے بارے میں سے بڑی معرفت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پر اس کا ایمان نہیں، تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کو حاصل نہیں ہے۔ اسی لیے دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنی معرفت کرانے کے بعد ایمان لانے کی دعوت دی ہے۔ مثال کے طور پر ابھی ہم نے سورہ حدید کا ذکر کیا ہے، متعدد اسماء اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی 11 یا 12 یا 13 صفتیں ذکر کرنے کے بعد، اور یہ صرف جو ہے 5
5-6 آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اسما اور صفات، یعنی اگر اسما کو چھوڑ کر صرف صفات کو لے لیا جائے تو 1 درجن سے زائد کے صفات ہیں، اور ناموں سے جو صفات ہوتی ہیں ان کو لیا جائے تو گویا 2 درجے قریب پہنچ جائیں گی۔ ان صفات کے ذکر بعد اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ آمنوا باللہ ورسولہ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، یعنی جب تم نے جان لیا کہ اللہ قدیر ہے، جان لیا هو الاول والآخر والظاہر والباطن ہے، جان لیا اللہ الذي خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش، آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، آسمان اور زمین کو، اور پھر عرش کے اوپر مستوی ہوا۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصیر۔ ان تمام چیزوں کو جب تم نے پہچان لیا ہے، لہذا اب تمہارے اوپر واجب ہے کہ کیا کرو؟ آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں علماء کہتے ہیں درجے ذیل چیزیں شامل ہیں، اور وہ تقریباً 4 ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ہم ایمان لے آتے ہیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر بھی ایمان لے آنا ہے، یعنی ایک کوئی ایسی ذات ہے جو لا ثانی ہے، بے نظیر ہے، بے مثیل ہے، اس کا کوئی ند نہیں ہے، اس کا کوئی مثیل نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے ضمن میں یہ بات آئی ہے۔ تو پہلی چیز اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان، اور دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان، یعنی اس روئے زمین، بلکہ صرف زمین ہی نہیں، آسمان اور آسمان سے ورا جو چیزیں ہیں، ساری چیزوں کا خالق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور خالق ہی نہیں ہے بلکہ خالق کے ساتھ ساتھ تمام چیزوں کا مالک بھی ہے۔ اور یہی نہیں کہ خالق اور مالک ہے، خالق اور مالک ہونے کے ساتھ ساتھ تمام چیزوں کے اندر صرف اسے اور اسے ہی حقیقی تصرف حاصل ہے، کسی اور کو تصرف حاصل نہیں ہے۔ یہ معنی ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان لانے کا، یعنی اللہ ہی نے سارے عالم کو پیدا کیا ہے، سارے عالم کی ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ذرہ سے لے کر کے مجرہ اور کہکشاں جو ہے وہی اس کا مالک ہے۔ کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی پیر کو، کسی پگاڑے کو اس میں ذرہ برابر اس کی ملکیت میں حصہ حاصل نہیں ہے، اور صرف مالک ہی نہیں ہے بلکہ ملکیت کے ساتھ ساتھ سارے عالم کے اوپر اس کو تصرف حاصل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے میں پہلی چیز ہے اللہ کے وجود پر ایمان، دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان، اور تیسری چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلے ہی معبود برحق ہے، اس پر ہمارا ایمان، لا الہ الا اللہ جس کا کہہ کر کے ہم اس کا اظہار کرتے ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء و صفات پر ایمان، یہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تیسرا حق ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ یہ دونوں جو حق ہیں، ان عبادتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پر ایمان کا تقاضا یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اور یہ عبادت علماء کہتے ہیں جو بندوں سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ عبادات 4 قسم کی ہیں، اور چاروں قسم کی عبادات صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ توحید عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، صرف توحید ربوبیت ہی نہیں اللہ کا حق ہے بلکہ توحید الوہیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ وہ عبادات خواہ ہمارے دل سے تعلق رکھتی ہوں، جیسے محبت کرنا ہے، خوف ہے، رجا ہے، توکل ہے، امید ہے اور یقین ہے، یہ جتنی بھی عبادات ہمارے دل سے متعلق ہیں، اور ان میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اخلاص ہے۔ یہ چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ساری عبادات صرف اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں۔ ایسے ہماری جتنی لسانی عبادات ہیں، دعا ہے، پناہ طلبی ہے، فریاد طلبی ہے، بگڑی فریاد کرنا ہے، اسے پکارنا ہے، یہ ساری عبادات ہماری زبان کی ہے، صرف اللہ کے لیے ہو۔ اسی طریقے سے ہماری بدنی جتنی عبادات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، طواف ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، جتنی عبادت ہمارے بدن سے تعلق رکھتی ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری جتنی مالی عبادات ہیں وہ بھی صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ قل ان صلاتي
व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान लाने में ये चीज़ भी दाखिल है कि अल्लाह तबारक व हुकूक में ये चीज़ भी दाखिल है कि अल्लाह ताला क्या है कि तौहीद को हम इकरार करें, या हम ये कहिए कि तौहीद इबादत का, या हम ये कहें कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत अल्लाह तबारक व तआला का हक है। आखिरी चीज़ जो आज की मजलिस में है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ नसीहत और खैरखाही, ये अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा अहम हक है। अगरचे इनमें की कई बातें मासबक बातें जो जिक्र हुई उनमें आएगी, लेकिन इसकी अहमियत के पेश नज़र इसका अलग से जिक्र किया जाता है। देखिए, नसीहत बना है नसहा से, और नसहा के माने होता है साफ करना और खालिस करना। कहा जाता है खलसल असला, शहद को उसमें जो मिलावट है, आलाइश है, उससे पाक किया। तो असल माना नसह का क्या है? वो पाक करना और साफ करना है। तो गोया बंदा अपनी इबादत को, बंदा अपने काम को खालिस और खालिस सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अदा करे, उसमें किसी किस्म की रिया, किसी को खुश करना, किसी का खौफ उसमें शामिल हाल नहीं हो, बल्कि खालिस अल्लाह तबारक व तआला के लिए किया जाए। जैसा कि हदीस शरीफ के अंदर आया हुआ है कि अल्लाह के रसूल फरमाया अद्दीन अन-नसीहा, दीन क्या है? दीन खैरखाही का नाम है। किसके लिए? जब सहाबा ने पूछा तो आपने फरमाया लिल्लाही व लिरसूलिही, सबसे पहले आपने अल्लाह के रसूल अल्लाह तबारक तआला का जिक्र फरमाया। अब दीन के जो नसीहत अल्लाह ताला के लिए हो उसके माना क्या है? उसका माना उलमा कहते हैं कि पहली चीज यह है कि बंदा अपने रब के लिए उसकी इबादत के अंदर मुखलिस हो, और दूसरी नसीहत का माना यह है कि अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम बजा लाए और उसकी नाफरमानी के कामों से दूर रहे। ये अल्लाह तबारक व तआला के साथ खैरखाही है। अल्लाह ताला के साथ खैरखाही ये नहीं है कि अल्लाह ताला पर ईमान का तो दावा करे कि हाँ हम अल्लाह ताला के बंदे हैं, उस पर ईमान ले आते हैं, उसके हुकूक अदा करते हैं, और सारी की सारी जो है उसके नाफरमानी के जो काम है अल्लाह ताला के वो बंदा करता रहे। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला के साथ खैरखाही के अंदर ये भी चीज दाखिल है कि बंदा अल्लाह तबारक व तआला के दीन की तरफ से दिफा करता रहे। क्यों? इसलिए कि जो शख्स किसी चीज को पसंद करेगा, किसी चीज पर ईमान ले आएगा, उसके हक होने पर उसको यकीन होगा, तो उसकी तरफ से यकीनन वो दिफा करेगा। तो ये चंद बातें हैं जो नुस्ख के अंदर दाखिल हैं, नसीहत के अंदर। तो अल्लाह ताला का एक हक यह है कि बंदा अल्लाह तबारक व तआला के लिए नासिह हो, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरे बरात के अंदर फरमाया कि लैसा अला दुआफाई वला अलल मरदा वला अलल लज़ीना ला यजिदूना मा युनफिकून हरजुन इज़ा नसहू लिल्लाहि व रसूलिही। इसी में यह बात भी दाखिल है कि बंदा मिसाल के तौर पर एक काम नहीं कर पा रहा है, उसको हालात उसके साजगार नहीं हैं। उसमें मिसाल के तौर पर एक शख्स है, रमजान का महीना है, वो तरावी नहीं पढ़ पा रहा है। क्यों? इसलिए कि काम उसका मुश्किल है, या उसके काम जो है तरावी के वक्त में पड़ जाते हैं और वो तरावी नहीं पढ़ पाता। ऐसी सूरत में उसके दिल में अल्लाह के साथ खैरखाही का माना यह है कि सच्चा इरादा हो और पुख्ता इरादा हो कि अगर उसे मौका मिलता तो तरावी को कभी नहीं छोड़ता। तो कहने का मतलब यह है कि खैरखाही के अंदर यह है कि बंदा क्या करे? अल्लाह तबारक व तआला के लिए वो खैरखा हो और अल्लाह ताला के लिए नासे हो। ये चंद बातें हैं जो अल्लाह ताला के हुकूक से मुताल्लिक जिक्र की गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको इन हुकूक के पहचानने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सामईन किराम, हमारे इल्मी और अवामी दुरूस और सवाल जवाब की मजलिसों से आप खुद भी मुस्तफीद हों और अपने दोस्त और अहबाब के साथ भी शेयर करें। ऐन मुमकिन है कि आपके शेयर से किसी की इस्लाह और आपके लिए सदक़े जारिया बन जाए। व्हाट्सएप पर इस्लामिक मैसेज हासिल करने के लिए नंबर नोट फरमाएं। याकूब अजीज़ 00966 508959 व्हाट्सएप सवाल जवाब ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर नोट फरमाएं। अब्दुलसलाम उमरी 00966 502627 नंबर भेजते हुए नाम और पता ज़रूर लिखें। इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामी दावा को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई और अहम वीडियो की इत्तला आपको फौरी हासिल हो जाए। तमाम दुरूस, मकालात और सवाल जवाब सीरीज़ के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट www.islamidawa.com का मुशाहिदा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।